عمران صاحب، آج جب 6 بجے جلسے کی لائٹس بند ہوئیں تو مجھے اپنی شادی کی تقریب یاد آ گئی تھی، کیونکہ اس وقت بھی ابھی رسومات جاری تھیں لیکن وقت ختم ہو گیا اور پھر لائٹس بجھا دی گئی، تو کچھ افراتفری اس وقت بھی دیکھنے میں آئی۔ کچھ ایسی ہی صورتحال آج پی ٹی آئی کے جلسے کے ساتھ بھی ہوئی، تو یہ کچھ آپ کو بھی غیر معمولی لگا کہ جب اجازت دے ہی دی تھی اور وہ بھی اتنے 11th آور، تو اس طرح کی کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ بھئی آپ ان کو 6 بجے ایگزیکٹلی بند کر لیں؟ تھوڑا سا گریس دکھانی نہیں چاہیے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینا، کچھ دن پہلے آپ کو اسلام آباد کے جلسے میں بھی یہی واقعہ یاد آیا تھا اور آپ نے مجھے یہ سنایا تھا اس وقت ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو گریس دکھانی چاہیے تھی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جلسہ آپ نے 6 بجے کا ٹائم دیا ہے تو یہ امتحانی پرچہ تو ہے نہیں کہ انویجیلیٹر جو ہے 6 بجے پورے وہ پرچے واپس چھیننا شروع کر دے اور اسی طرح سے حکومت جو ہے وہ پولیس والے آئیں اور مائک چھین لیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کل پی ٹی آئی والے 45 شرائط پہ سائن کر رہے تھے، دستخط کر رہے تھے، تو انہیں بھی یہ چاہیے تھا کہ اس وقت یہ وہ بحث کرتے اور ٹائم جو ہے اس کو 8 بجے تک کروا لیتے، لیکن اس وقت تک راضی نامے سے یہ 6 بجے کا ٹائم انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ تو شاید جہاں حکومت کی زیادتی ہے وہاں ان کا اپنا بھی ہے، کیونکہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو جلسہ ہے، دیکھیں میں نے پچھلی دفعہ اسلام آباد والے جلسے میں بھی آپ سے ایک بات کی تھی کہ اس وقت یہ چیزیں ریلیونٹ ہو گئی ہیں کہ جلسے میں کتنے لوگ تھے، جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا، جلسے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت عرصے سے جلسے کر نہیں پا رہی تھی۔ اسلام آباد میں انہوں نے اپنا ایک شو کیا، اچھا یا برا کر لیا، کر کے دکھا دیا۔ اب لاہور میں کیونکہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا اور لوگ یہ کہتے تھے، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی رہنما یہ کہتے تھے کہ جی لاہور میں کریں گے تو پتہ لگے گا، لاہور میں کر کے دکھائیں۔ تو انہوں نے لاہور میں بھی جس جگہ پہ ہوا وہ کر کے دکھا دیا، لیکن اس کو آپ کامیابی یا ناکامی اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک تو جیسے آپ نے انٹرو میں کہا اجازت کی بڑی تاخیر سے دی گئی، دوسرا دیکھیں پی ٹی آئی کو آپ کو ایک مارجن دینا ہوگا کہ بغیر لیڈر کے عمران خان جیل میں ہے، ان کے بغیر ان کی یہ جو قیادت ہے وہ بیچارے بہت اچھے ہیں، بڑے محنتی ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ان کی جو مرکزی قیادت ہے ٹیئر 1 کی قیادت، وہ سب نو وارد ہیں سیاست میں۔ وہ زیادہ تر وکلا ہیں جن کو یہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس کا یا یہ گلی محلے کی سیاست، جلسے جلوسوں کی سیاست، اس کا اتنا تجربہ نہیں ہے۔ ان حالات میں بھی ان کا یہ جلسہ کر لینا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایک ان کے لیے خوش خبری یا آپ اچھا قدم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ موقع مل گیا۔ دوسری بات یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو آپ نے ذکر کیا وہ بڑا مشکوک کردار بنتا جا رہا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جب آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ نے ریٹرن 6 بجے تک کا ایگریمنٹ کر لیا اور آپ 3 بجے کے آس پاس ابھی اسلام آباد کے گرد ہی گھوم رہے تھے، تو پھر کیسے ممکن تھا؟ ایک تو یہ کہ آپ پوری سپیڈ میں بھی آئیں تو آپ کو اسلام آباد سے آتے ہوئے 3-3.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا جب آپ قافلے کی صورت میں آتے ہیں تو تب تو آپ 120 کی سپیڈ پہ بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ قافلے میں یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ تمام گاڑیاں جو ہیں وہ اس سپیڈ سے چل سکیں، پھر خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا خطرہ بھی ہوتا ہے تو سپیڈ آپ کی سلو ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ بر وقت وہاں سے چل پڑتے اور یہاں وقت پہ آ جاتے، تو آج لوگوں کو یہ کہنے کا موقع تو نہیں ملتا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب۔ ان کے بیچ میں 2-3 جگہ پر رکاوٹیں بھی تھی جس کو انہوں نے اٹک پل پہ بھی اتر کے گاڑی سے ہٹایا، اور پھر بعد میں وہ ایک جگہ پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کلاشن کو کے بٹ مار کے انہوں نے وہ غصے میں ٹرک کا وہ شیشہ بھی توڑ دیا۔ اب دیکھیں سمینا، یہ بھی ایک وزیر اعلیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح سے کلاشن کو آفس میں ہاتھ میں پکڑی ہو، مولا جٹ بنا اور اس کے بٹ مار مار کے شیشے توڑا۔ چلیے میں ذرا آپ کی طرف دوبارہ بھی آتے ہیں، لیکن علی گوہر بلوچ صاحب کو بھی یہاں پہ شامل کرتے ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب، جب جلسے کی اجازت دے ہی دی تھی دل بڑا کر کے، تو تھوڑا اور دل بڑا کرنا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں نے بھی کل کو جلسے جلوس کرنے ہوں گے، یہ اس طرح اسکول کی چھٹی کی طرح کا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ جی ادھر بیل بج گئی اور ختم سب کچھ۔ تو جب اتنے لوگ دور سے آئے ہیں اور کوئی ظاہر ہے اس جگہ پہ کوئی اور ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے کہ جس کے بعد فوراً سپیس خالی کروا کے آپ کو وہ کرنی ہے، کوئی مجبوری تو نہیں تھی، تو کیا فرق پڑتا تھا؟ 1-8 گھنٹہ آپ ان کو کرنے دیں جلسہ، وہ اپنی تقریر کرتے گھر چلے جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں اسمینہ صاحبہ، ابھی جس طرح سے آپ ماشاءاللہ دونوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے معاملات کے اوپر، میں یہ عرض کروں گا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ دل تو ہم نے بہت بڑے کیے، بڑے دل کے چکر میں 9 مئی جیسے واقعات ہو گئے، بڑے دل کے چکر میں آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ جب ان کا جلسہ ہوا تو وہاں پر کیا زبان استعمال کی گئی، اور نہ صرف زبان استعمال کی گئی بلکہ اس کے بعد جس طرح سے یہ اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے، وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر جب بڑا دل کیا تھا، ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اندر ان لوگوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے اسلام آباد کے گرین بیلٹس کے اندر آگ لگا دی تھی، ریڈ زون کے اندر گھسے تھے، لیکن اس وقت بھی کہیں نہ کہیں سے سہولت کاری ہو رہی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس عدالت میں انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی وہاں سے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ تو ان کی خیر تاریخ ہے، وہ تو اگر آپ دیکھیں جس طرح سے واقعات لاک ڈاؤنز کی بات کرتے ہیں، مطلب ہے سیاست میں پرتشدد سیاست کا جو رجحان ہے وہ اس کے علمبردار ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پی ٹی وی پر حملے دیکھ لیں، 9 مئی کے ان گنت واقعات جو پورے پاکستان میں ہوئے، اور ٹارگیٹڈ واقعات جس میں کہ تنصیبات کو، یہ سب تو ہے، لیکن اس کے باوجود ہی آپ لوگوں نے جلسے کی اجازت دی تھی نا۔ اب آج تو جلسے میں کوئی ہم نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا، اگر وہ پرامن جلسہ ہو رہا تھا تو اگر 10 منٹ اور بھی دے دیتے تو کیا فرق پڑتا؟ سیکیورٹی میئرز اگر آج نہ لیے جاتے تو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ آج بھی، بلکہ اگر ان کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہوتا اور ان کے عزائم ٹھیک ہوتے تو مینار پاکستان پر بھی جلسہ کی اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے پرامن احتجاج یا پرامن جلسے کی بات کی ہے، ہمیشہ اس بات کی آڑ میں انہوں نے تباہی ہی مچائی ہے، انتشار ہی پھیلایا ہے، انارکی ہی پھیلائی ہے۔ پھر آج کے جلسے میں ابھی آپ خود ذکر کر رہے تھے کہ جس طرح سے وہ کلاشن کوف پکڑ کے مطلب ہے کہ شیشے ٹرکوں کے توڑتے رہے، اور جس طرح سے ایک آدمی کی موصوف کی میں گفتگو سن رہا تھا۔ وہاں پہ ویسے رکھا کیوں تھا ٹرک آپ لوگوں نے؟ کھلا کیوں نہیں چھوڑا جگہ کو؟ جب آپ کو پتا ہے کہ اجازت دی ہوئی ہے تو پھر کنٹینر رکھنے کی ضرورت کیا تھی علی امین کے راستے میں؟ بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ جو جتھے اکٹھے ہو رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کس جگہ کے اوپر حملہ آور ہونا ہے۔ ایک طرف شہر کی تنصیبات کو بچانا ہوتا ہے، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، دوسری طرف شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ویسے یہ زیادتی ہے، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ انہیں جتھا تو نہ کہیں کم از کم، وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے، علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کو پتا تھا کہ وہ کدھر آ رہے ہیں۔ اچھا علی گوہر بلوچ صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کیونکہ ماشاءاللہ خود ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، عوامی سیاست کرتے ہیں، اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آج ایک جواب دے دیں کہ اپنے پورے سیاسی کیریئر میں آپ نے کسی جماعت کا، کسی حکومت کا، کسی اپوزیشن کا کوئی جلسہ جو وقت پہ شروع ہوتے اور وقت پہ ختم کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ ایک کوئی مثال دے دیں پورے پاکستان میں۔ جی بالکل، جب ہمارے الیکشن میں جلسے ہوتے تھے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے اس وقت پابندیاں لگائی جاتی تھی، اور تمام پارٹی دی تقریباً کبھی کوئی شاذ و نادر واقعات ہوتے تھے کہ وہ جلسے کا ٹائم اوپر ہو۔ بالکل اس ٹائم مجھے آج تک یاد ہے، کمپین میں لاسٹ نائٹ تھی، ایک ٹائم تھا، اس ٹائم سے پہلے ہمیں جلسہ ختم کرنا پڑا تھا۔